بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزنس، ناظرین بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بزنس کا تربیت سے کیا تعلق، اور اسکول سے کیا تعلق، اور بزنس کا اسلام سے کیا تعلق؟ عجیب عجیب باتیں ہم کرتے ہیں، اس کے ہی ساتھ تو سب کا سارا تعلق ہے۔ تو لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس۔ تجارت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تجارت دین میں انتہائی اہم ہے، بلکہ تجارت عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبادت کی شکلیں گنوائی ہیں ان میں تجارت کو بھی، یعنی میرے خیال سے 11 شکلیں انہوں نے گنوائی ہیں جو اہم اور زیادہ مقبول ہیں، ان میں تجارت کو بھی ایک شامل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تجارت، ان کی خریدنا بیچنا ان کو نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اللہ کو یاد رکھنے سے نہیں روکتا تھا۔ تو لوگ اٹھیں گے اور ایسے تاجر اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی تعلیمی نظام ہے فرسودہ قسم کا، فیکٹری نظام، چاہے وہ اسکولز ہوں، چاہے کالجز، یونیورسٹیز ہوں، یہ انٹرپرینوریل اسپرٹ نہیں ڈیولپ کرتے، انٹرپرینورشپ نہیں سکھاتے۔ یہ صرف پروڈیوس کر رہے ہیں سرمایہ کاری میں فٹ ہونے والے پرزے جو صرف ملازمت کریں، دوسرے کے لیے کام کریں، نوکری چاکری کریں، پیسے کمائیں بس، اور کوئی پازیٹیو چینج، سوشل چینج نہیں لائیں۔ تو جب تک ہمارے اسکولز میں انٹرپرینورشپ نہیں آئے گی، ہماری یونیورسٹیز کالجز میں نہیں آئے گی، تو ہم وہ کانفیڈنس اور وہ کریج ہمارے بچوں میں، وہ ہمت اور وہ بہادری نہیں ہوگی کہ اپنی بزنس سٹارٹ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بزنس میں، تجارت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر رزق کے اللہ تعالیٰ نے اگر رزق کے 100 حصے کیے ہیں تو ان میں سے 90 تاجروں کو دیے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، لیکن ہمارے کلچر میں اس کو کوئی پروموشن ہی نہیں ہے۔ تو یونٹی انٹرنیشنل اسکول اس بات کا تہیہ کرتا ہے۔ جب میں نے یہ اسکول کی بنیاد رکھی اور ہم نے اس کو سوچا اس کا ویژن کیا ہے، تو اس کی ایک بہت اہم اس کا رکن یہ تھا کہ ہمارے بچوں میں انٹرپرینورشپ ہو، تجارت ہو، یہ کبھی ان امپلائڈ نہ ہو، ان کے پاس اتنا کانفیڈنس اور اتنی یہ رسک اویئر، یعنی رسک سے نہ ڈریں۔ رسک when I say رسک، انگلش کا رزق حاصل کرنے کے لیے رسک لینے کی ان میں ہمت ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ 7-8 کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہوتا ہے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے۔ ایک پان کی دکان لگانے والا بھی اپنا بزنس چلا رہا ہے، اس میں بھی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اپنا بزنس چلا رہا ہوں۔ ہمارے بڑی بڑی ڈگریاں کر کے کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسی کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اس پہ بچپن سے ہی تیار کرتی ہیں، اور ان کے اندر وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کو تجارت کے انز اینڈ آؤٹ سمجھ آتے ہیں، وہ اپنا کوئی بھی پروڈکٹ لے کے بیچنا جانتے ہیں، وہ لاس برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں، فیلئر برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور بلکہ پھر بڑے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں، بڑی فائنانسنگ بھی لے لیتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی وینچر کیپٹل ان کو فائنانس کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہے نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے فرسودہ قسم کا، وہ اس میں اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ اس میں صرف جو ہے نا رٹنے رٹانے میں لگا ہوا، کتابوں میں لگایا ہوا۔ تو یونٹی میں چونکہ ہم پروجیکٹ بیسڈ لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں، تو یہ ہمارے گریڈ 6 اور 7 کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک زبردست پروجیکٹ کر رہے ہیں اس بار۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے، اور اس کا ہم نے کام کیا اس کے رائٹ اپ پہ، اور ہماری ٹیچرز کے بڑے اچھے آئیڈیاز تھے۔ یہ ایوالو ہوا ہے تھوڑا پروجیکٹ اوور ٹائم، لیکن انشاءاللہ اس میں گریڈ 6 کے اور گریڈ 7، میری اپنی بیٹی گریڈ 7 میں، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ انٹرپرینور سکلز کو اور پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کو ہم کمبائن کر رہے ہیں کہ سوشل انٹرپرینورشپ کا یہ پروجیکٹ ہے جس میں گریڈ 6 اور 7 پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور ایس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، یا دوسری روایت میں خیر الناس انفعہم للناس، کہ بہترین لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائیں۔ تو ہماری تجارت صرف ہمیں نفع نہ پہنچائے بلکہ کمیونٹی کو، انسانیت کو نفع پہنچائے، یہ سوشل انٹرپرینورشپ ہے۔
اور ایک مثبت جو ہے اثر اندازی ہو پورے معاشرے پر، ہمارے اسلامک ویلیوز آئیں بزنس کے ذریعے سے. اور سوشل انٹرپرینورشپ جو ہے یہ نان پروفٹ انٹرپرینورشپ ہے، اور اس میں جو نصب العین ہے وہ سوشل چینج لانا، مثبت تبدیلی لانا معاشرے میں، بنسبت اس کے کہ اپنے نفع کو، اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنا. اب اسٹوڈنٹس کیا کریں گے کہ وہ آئٹمس خود بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اس میں ریوزیبل کلودنگ وغیرہ استعمال کر کے، اور ڈیکوریشن پیسز بنا رہے ہیں، منی باسکٹس بنا رہے ہیں، اور گفٹ آئٹمس بنا رہے ہیں، جولری باکسز، ٹائی اینڈ ڈائی، ٹی شرٹس، دوپٹے، اسکارفز، اور بیگز بنا رہے ہیں، اور کروشے کر رہے ہیں. کروشے سے سویٹرز یا بیگز اور دوسرے آئٹمس بنا رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی آرٹ ورک، اپنا کیلیگرافی اور بڑے خوبصورت آئٹمس وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. اور اس کو کیا کریں گے کہ اس کو یہ سیل کریں گے، بیچیں گے، اپنے یہ اسٹال لگائیں گے لیک ویو پارک میں 14 دسمبر کو بروز ہفتہ 9 بجے صبح سے لے کے 2 بجے دوپہر تک. اور اس میں یہ سیکھیں گے کہ سوشل انٹرپرینورشپ میں اس یعنی دین کا ہمارا نظریہ کیا ہے. اس میں اللہ سے بھی قرب حاصل ہوگا، اسلامی تعلیم سے قرب حاصل ہوگا، اور وہ اقدار جو ہماری بزنس میں ہونے چاہیے، بزنس ڈیلنگز میں ہونے چاہیے، جو اللہ رسول اس کے رسول نے سکھائے ہیں، وہ اس میں لے کر آئیں گے. ایتھیکل بزنس کرنا، یا عبودیہ یعنی کہ اللہ کے بندے بن کے بزنس کرنا جو جنت میں لے جائے. اور اس میں ان کے سامنے کانسیپٹس آئیں گے مختلف اسلامک فائنانسنگ کے انسٹرومنٹس یا بزنس انسٹرومنٹس کیا ہیں، جیسے مشارکہ، مضاربہ، اور وقف کیا ہوتا ہے، اور جناب کس چیز سے جو ہے اللہ یعنی منع کرتا ہے یا اس کو ڈسکریج کرتا ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی یا اپنی صرف نفع کو ان ریزنیبلی جو ہے نا پروفٹ مارجنز لگانا، اپنے نفع کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دینا، استحصال کرنا. اس کے بارے میں سیکھیں گے. پھر جو گریڈ 7 والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سود اور سودی نظام کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ اس سے کیا قرض حسنہ کیا ہے اور سودی قرض کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں. اور اسی طرح سے جو مختلف اصطلاح کامرس میں، انٹرپرینورشپ میں، بزنس میں استعمال ہوتی ہے وہ سیکھیں گے. کسٹمر سے ڈیل کرنا، مارکیٹنگ کرنا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا، سرویز کرنا کہ ہماری کوالٹی کیسی رہی، اس کو امپروومنٹ کرنا. یہ سارے کانسیپٹس ان کے ہیں اس پروجیکٹ میں. اور ان کے اندر یہ عادت آئے کہ ہماری بزنس اور ہماری ارننگز ہماری کمیونٹی کو اپلفٹ کریں، ضرورت مندوں کو اپلفٹ کریں، فلاح و بہبود کا کام ہو، صرف اپنی جیب بھرنے کا کام نہ ہو. تو ان کی جو ارننگز ہوں گی وہ اپنے آمدنی کو پہلے تو اس میں سے اپنے اخراجات نکالیں گے. اگر کوئی قرض لیے ہیں تو یہ قرض بھی لے رہے ہیں، اور قرض جو لیے ہیں ان قرض کو واپس ادائیگی کریں گے. پھر جو بچے گا، جو ان کا نفع، ان کا پروفٹ بچے گا، اس کا آدھا خود رکھیں گے اور آدھا یہ ضرورت مند لوگوں میں دیں گے. ضرورت مند خاص کر وہ اسٹوڈنٹس جن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، چاہے دوسرے اسکولس کے ہوں. اور اس میں یہ پروجیکٹ ہے، اس کے اور بھی کئی لرننگ آؤٹ کمز ہیں، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ ضرور ان کو سپورٹ کریں. ہمارے ینگ انٹرپرینورز کل کے یہ اس امت کے لیڈرز ہوں گے. آپ ضرور تشریف لے جائیں لیک ویو پارک اگلے ہفتے بروز ہفتہ 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک 14 دسمبر کو. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.